عورت کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب قبر قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ جس طرح دنیا میں آنے کے لیے ماں کا پیٹ پہلی منزل ہے اور اس کے حالات دنیا کی زندگی سے مختلف ہیں، بالکل ویسے ہی اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کے اعتبار سے قبر کا مقام اور درجہ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور اس کے حالات کو ہم دنیا کی زندگی پر موازنہ یا قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب اور سزا ہے جو موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کو دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تشہد میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں عذاب قبر اور قبر و حشر کے فتنوں سے بکثرت اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت امام خالد بنت خالد بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر میں پناہ طلب کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہود کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی تصدیق کرنے کو اچھا نہیں جانا۔ وہ چلی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا اور ان 2 بوڑھی عورتوں کے آنے اور عذاب قبر کی خبر دینے کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا، قبر والوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ اس کو تمام جانور سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ تو ناظرین، ان احادیث سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا، یعنی اعمال کے حساب کتاب کے بعد عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کی قبر پر عذاب کیوں ہوگا، ان کا سب سے بڑا گناہ جو ان کو عذاب قبر میں مبتلا کر دے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، قبر کا سب سے زیادہ ڈرا دینے والا منظر کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، قبر میں سب سے ہیبت ناک اور خوفناک منظر اس عورت کے لیے ہوگا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی جنت میں جانے کے لیے صرف ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی فرما بردار ہو، اپنے مرد کے عیب دنیا کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہر کام اپنے شوہر سے پوچھ کے کریں، اپنی خوبصورتی کی فکر اس کے لیے اپنے شوہر کی توجہ کا مرکز ہو۔ اور عورت کے لیے دوزخ میں جانے کے لیے بھی یہ ایک وجہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مرد کی عزت نہ کرتی ہو، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل اور غیبت کرتی ہو، اپنے مرد کو بتائے بغیر اپنے فعل انجام دیتی ہو۔ اللہ گواہ ہے، عورت کی سب سے افضل نیکی ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جنت بنائے، اپنے مرد کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرے۔ باخدا عورت کا یہ عمل ہر عبادت اور ہر نیک عمل سے افضل ہے۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کے مرد عورتوں کی مثل ہوں گے اور دنیا کی عورتیں مردوں کی مثل ہوں گی۔ اس وقت عورتیں نہ تو اپنے مردوں کی عزت کریں گی اور نہ ہی اپنی زندگی کے فیصلے اپنے مردوں سے پوچھنا چاہیں گی۔ ان کے بناؤ سنگھار کا مرکز غیر مرد کی توجہ ہوگا اور مرد اپنی عورتوں پہ خرچ کرنے سے منہ موڑیں گے اور غیر عورتوں پہ فخر سے خرچ کریں گے۔ اے شخص، جب یہ وقت آ پہنچے تو سمجھ جانا قیامت آ پہنچی ہے۔ واضح رہے کہ شریعت میں بیوی پر شوہر کی فرما برداری کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کا شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا، بچوں کو اس کے خلاف ورغلانا شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے اور نافرمانی پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کرتا۔
حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہیں، میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس حکومت خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھیں تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کی نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے سے وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دے اور اس سے ازدواجی تعلق روک دے۔ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی وہ نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کی نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں داخل ہوگی اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیوی کو شوہر کا فرما بردار بنائے، اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔